بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ بعد کے لیے کچھ مت چھوڑیں، بعد میں چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بعد میں چیزوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بعد میں دن رات میں بدل جاتے ہیں، بعد میں لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں ذہن میچور ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میچورٹی بورنگ ہوتی ہے۔ بعد میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعد میں زندگی گزر جاتی ہے، اور بعد میں جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ میں وہ دلچسپی اور توانائی نہیں ہوگی جو پہلے کبھی تھی۔ بعد میں آپ کو کچھ نہ کرنے پر افسوس ہوگا۔ گڑ کے ساتھ میتھی دانہ ملا کر کھانے سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میتھی دانہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھانا مفید ہے، معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، کلونجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہو، اور جو کسی کے لیے محبت اور اخلاص سے کام کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ پانی زیادہ پینے اور نیند پوری لینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو تنہائی کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، یا پھر غموں کے آنسو کا دریا بہا دیں، لیکن جوں ہی کسی محفل میں شریک ہوں تو دیکھنے والے آپ کو دیکھتے رہ جائیں کہ آپ سے زیادہ مطمئن اور خوش کوئی نہیں، یعنی غم خود تک رکھیں اور دوسروں تک وہ پہنچائیں جس کے بعد آپ کو ترس کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اترنا چاہتے ہو تو اپنے الفاظ میں سچائی اور اخلاق پیدا کرو، کیونکہ زبان کی مٹھاس دلوں کو جیت لیتی ہے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ہفتے میں 2 بار ناریل کا تیل اور لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں۔ یہ بالوں کو نمی فراہم کرتا ہے اور خشکی کو کم کرتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینا خود کو سکون عطا کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ انتقام لینے سے دل کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جسمانی درد میں کمی آتی ہے۔ 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر صبح پینے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ اجوا کھجور کھانے سے
کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ سالن میں روزانہ ہلدی اور میتھی دانہ کا استعمال کریں۔ ہلدی قدرتی سوزش کو کم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام فراہم کرتی ہے، جبکہ میتھی دانہ قوت بخش اور جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کریں، کمر اور پیٹ کی چربی بھی نہیں بڑھے گی۔ خود پر یقین رکھیں، آپ کی کامیابی آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کیا کریں۔ کھجوریں کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے اور ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ ناشپاتی کھانے سے دل کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ لیموں کا رس پانی میں ملا کر نہانے سے جلد صاف ہوتی ہے اور پسینہ کم آتا ہے۔ دار چینی کو پانی میں ابال کر اس میں تھوڑا سا گڑ ملا لیں اور روزانہ صبح شام پئیں۔ یہ پیشاب کی جلن اور شوگر کی علامات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گڑ اور بھنا ہوا زیرہ ملا کر صبح اور شام 1 چمچ کھائیں۔ یہ مثانے کی کمزوری اور بار بار پیشاب آنے میں فائدہ مند ہے۔ ہلدی اور دودھ کا استعمال سوزش اور جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو کھانے میں شامل کرنے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور نزلہ زکام سے بچاؤ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو صبح شام اللہ سے رزق میں برکت اور وسعت کی دعا کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے بے فکر زندگی عطا ہوتی ہے۔ نیم کے تازہ پتوں کا رس نکال کر روزانہ نہار منہ پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور جلد صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر چائے بنائیں اور اسے پئیں۔ یہ جسم کے اندرونی انفیکشن کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے اور بخار کو کم کرتی ہے۔ نیم کے پتے خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں، جس سے ڈائبٹیز کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ نیم کا استعمال انسولین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ نیم کا تیل جوڑوں کے درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مساج کرنے سے سوزش کم ہوتی ہے اور درد میں افاقہ ہوتا ہے۔